بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 368 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قدیم جاہل قومیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید بھی رکھیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تو خود بخود ان وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے حق سے بھی وہ دست بردار ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے کیے ہیں۔ پھر جب انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ انہیں کبھی اپنے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی بخشش و مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ امید وابستہ نہیں رکھا۔ اس کے بعد جب اپنی توقعات کے خلاف وہ عالم آخرت میں آنکھیں کھولیں گے اور اللہ کی ان آیات کو بھی اپنی آنکھوں سے سچا اور برحق دیکھ لیں گے جنہیں وہ جھٹلا چکے تھے، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ رحمت الہی میں سے کوئی حصہ پانے کے امیدوار ہو سکے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معقول دلائل کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا۔ ان کا جواب اگر تھا تو یہ کہ کاٹ دو اس زبان کو جو حق بات کہتی ہے، اور جینے نہ دو اس شخص کو جو ہماری غلطی پر ہم پر واضح کرتا ہے اور ہمیں اس سے باز آنے کے لیے کہتا ہے۔ قتل کر دو یا جلا ڈالو کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پورا مجمع اس بات پر تو متفق تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے، البتہ ہلاک کرنے کے طریقے میں اختلاف تھا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ قتل کیا جائے اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ زندہ جلا دیا جائے تاکہ ہر اس شخص کو عبرت حاصل ہو جسے آئندہ کبھی ہماری سرزمین میں حق گوئی کا جنون لاحق ہو۔ آگے ارشاد ہوا آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ آگ میں پھینک دیے گئے تھے۔ یہاں بات صرف اتنی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا، لیکن سورۃ الانبیاء میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور غیر مضر ہو گئی۔ آیت نمبر 69 میں ترجمہ ہے: ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کو آگ میں پھینکا ہی نہ گیا ہو تو آگ کو یہ حکم دینے کے کوئی معنی نہیں ہے کہ تو ان پر ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی بن جا۔ اس سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہیں، اور وہ جس وقت جس چیز کی خاصیت کو چاہے بدل سکتا ہے۔ معمول کے مطابق آگ کا عمل یہی ہے کہ وہ جلائے اور ہر آتش پذیر چیز اس میں پڑ کر جل جائے، لیکن آگ کا یہ معمول اس کا اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے، خدا کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس معمول نے خدا کو پابند نہیں کر دیا کہ وہ اس کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی آگ کا مالک ہے، کسی وقت بھی وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جلانے کا عمل چھوڑ دے، کسی وقت بھی وہ اپنے ایک اشارے سے آتش کدے کو گلزار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی خرق عادت اس کے ہاں روز روز نہیں ہوتے، کسی بڑی حکمت اور مصلحت کی خاطر ہی ہوتے ہیں، لیکن معمولات کو جنہیں روزمرہ دیکھنے کے ہم خوگر ہیں، اس بات کے لیے ہرگز دلیل نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سے بند گئی ہے، اور خلاف معمول کوئی واقعہ اللہ کے حکم سے بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں۔
آخر میں یقیناً اس میں نشانیاں، یعنی اس واقعے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں اس بات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاندان، قوم اور ملک کے مذہب کی پیروی کرنے کے بجائے اس علم حق کی پیروی کی جس کی روح سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حقیقت ہے، اور اس بات میں کہ وہ قوم کی ہٹ درمی اور اس کے شدید تعصب کی پرواہ کیے بغیر اس کو باطل سے باز آ جانے اور حق قبول کر لینے کے لیے پیہم تبلیغ کرتے رہے، اور اس بات میں کہ وہ آگ کی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر حق کو صداقت سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام تک کو آزمائشوں سے گزارے بغیر نہ چھوڑا، اور اس بات میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈالے ہوئے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تب اللہ کی مدد ان کے لیے آئی اور ایسے معجزانہ طریقے سے آئی کہ آگ کا الاؤ ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا گیا۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ترجمہ، اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی تعمیر کر لی جو دنیاوی زندگی کی حد تک تمہارا قومی شرازہ باندھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں کسی عقیدے پر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ پاسبل ہے، خواہ حق ہو یا باطل، اور ہر اتفاق و اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے پر ہو باہم دوستیوں، رشتہ داریوں، برادریوں اور دوسرے تمام مذہبی، معاشرتی و تمدنی اور معاشی و سیاسی تعلقات کے قیام کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دنیا میں یہ سب پاسبل ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی عقیدہ باطلہ پر تمہاری یہ حیت اجتماعی، تمہاری یہ اجتماعیت آخرت میں نہیں رہے گی۔ وہاں آپس کی محبت، دوستی، تعاون، رشتہ داری اور عقیدت و ارادت کے صرف وہی تعلقات برقرار رہ سکتے ہیں جو دنیا میں خدائے واحد کی بندگی اور نیکی و تقوی پر قائم ہوئے ہوں۔ کفر و شرک اور گمراہی و بدراہی پر جڑے ہوئے سارے رشتے وہاں کٹ جائیں گے، ساری محبتیں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، ساری عقیدتیں نفرت میں بدل جائیں گی، بیٹے اور باپ، شوہر اور بیوی، پیر اور مرید تک ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور ہر ایک اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسری پر ڈال کر کہے گا کہ اس ظالم نے مجھے خراب کیا، اس لیے اسے دوہرا عذاب دیا جائے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی گی، مثلا سورہ زخرف میں فرمایا، آیت نمبر 67 میں ترجمہ ہے، دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ متقین کون؟ پرہیزگار۔ سورہ آراف میں فرمایا، آیت نمبر 38 میں، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ سورہ احزاب میں فرمایا، آیت نمبر 67-68 ترجمہ ہے، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا، اے ہمارے رب تو انہیں دوہری سزا دے اور ان پر سخت لعنت فرما۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوط نے اس کو مانا۔ تفسیر میں آتا ہے، ترتیب کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے اور انہوں نے اوپر کے فکر ارشاد فرمائے، اس وقت سارے مجمع میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کو ماننے اور ان کی پیروی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے بہت سے لوگ بھی اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہو گئے ہوں، لیکن پوری قوم اور سلطنت کی طرف سے دین ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جس غضبناک جذبے کا اظہار اس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا،
اسے دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص ایسے خطرناک حق کو ماننے اور اس کا ساتھ دینے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ سعادت صرف ایک آدمی کے حصے میں آئی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، جنہوں نے آخرکار ہجرت میں بھی اپنے چچا اور چچی حضرت سارہ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ ایک شخص سوال کر سکتا ہے، کیا اس واقعے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کافر و مشرک تھے اور آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بسلامت نکل آنے کا معجزہ دیکھنے کے بعد انہیں نعمت ایمان میں اثر آئی؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو کیا نبوت کے منصب پر کوئی ایسا شخص بھی سرفراز ہو سکتا ہے جو پہلے مشرک رہ چکا ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے یہاں فآمن لہ لوط کے لفظ استعمال کیے ہیں، جن سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام خداوند عالم کو نہ مانتے ہوں یا اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہوں، بلکہ ان سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ان کی پیروی اختیار کر لی۔ ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی کسی شخص کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت ایک نوعمر لڑکے ہی ہوں اور اپنے ہوش میں ان کو پہلی مرتبہ اس موقع پر ہی اپنے چچا کی تعلیم سے واقف ہونے اور ان کی شان رسالت سے آگاہ ہونے کا موقع ملا ہو۔ پھر اس آیت میں آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اپنے رب کی خاطر ملک چھوڑ کر نکلتا ہوں، اب جہاں میرا رب لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا۔ آیت کے آخر میں وہی زبردست اور حکیم ہے، یعنی وہ میری حمایت و حفاظت پر قادر ہے اور میرے حق میں اس کا جو فیصلہ بھی ہوگا حکمت پر مبنی ہوگا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہم السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی مدیانی شاخ میں صرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اسماعیلی شاخ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2500 سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے برعکس نبوت اور کتاب کی نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل اس شاخ کو عطا ہوتی رہی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس حوالے سے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ انبیاء، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ صافات اور سورہ قمر میں تفصیلات آئی ہیں قوم لوط کے تمام معاملات کے بارے میں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ ترجمہ، لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ فحش کام چھپ کر بھی نہیں کرتے تھے بلکہ اعلانیہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے اس کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بات سورہ نمل میں بھی آئی ہے جس میں ترجمہ ہے کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے فحش کاری کرتے ہو؟ بہت ہی برے حالات تھے، اور اس سے اوپر یہ کہ ان کی ہٹ درمی یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہٹ درمی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
ہدایت سے نوازے، ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہماری رہنمائی کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کے حوالے سے۔ ہم بڑا زور لگا کے برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فلسفے کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔